مولانا ثقافت حسین سندلوری نے اس امریکہ میں ایک واقعہ بیان کیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، اور انہوں نے ٹیلی فون نمبر بھی مجھے دیا ہے کہ برادر عزیز ندیم سرور، جب کبھی اس واقعے کی تصدیق کرانی ہو تو یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس ٹیلی فون نمبر پہ اس بیمار سے پوچھنا جس کے ساتھ یہ معجزہ ہوا۔ ایک ہاسپٹل میں ایک بیمار تھا کسی ملک کے اندر، ہاسپٹل میں ایک بیمار تھا کسی ملک کے اندر، اور وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کے گھر والوں کو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب صرف ایک دن باقی، ایک رات باقی ہے، دعا کر سکتے ہو تو دعا کرو اور کل آ کر کے اس کی میت جو ہے لے جانا، کیونکہ اب اس میں جان نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے دن اس وقت مقررہ پر، سننا، وقت مقررہ پر جب میت لے جانے کے لیے اس پہاڑ پر ایک زیارت ہے نا، میں نے دور سے اس زیارت کو دیکھا ہے کہ نہ جانے کربلا سے کون سا زیارت تھی، اس کو زیارت کرنے کے لیے آیا ہو تو میری نگاہیں بڑی دیر تک اس پہاڑی پر جمی رہی، اس پہاڑی پہ جمی رہی، کیونکہ ہر زیارت کو میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میری نگاہ وہاں تک جاری ہے، کاش وہ ثواب مجھے حاصل ہو جائے، کوئی تو معصوم یہاں پر آیا ہوگا، کوئی تو معصوم یہاں پر آیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ دوسرے دن آ کر کے اس مریض کی میت کو لے جانا۔ اب وہ مریض بیان کرتا ہے کہ دوران بیماری کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھ پہ موت کا فرشتہ آ کر کے نازل ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ اے بی بی سکینہ، ہاں اے بی بی سکینہ، میں تیرے بابا کا ماتمی تھا، میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے، اور میری بیٹی میرا گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، میں تیرے بابا کا ماتمی ہوں، مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنی بیٹی کو پال پوس کر کے اس کا گھر کو آباد کروا دوں، میں اس کا گھر آباد کر دوں۔ اے بی بی اپنے بابا سے کہہ دے، سنا تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا ہے، سنا ہے بی بی تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو بی بی اپنے بابا حسین سے کہہ دے کہ میں بھی کسی بچی کی خاطر جی رہا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بچی کو پال پوس کر کے اس کے گھر کے ودا کر دوں۔ تو نہ جانے کیا ہوا کہ شہزادی تشریف لے کر آئی، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ بیمار اٹھ کر کے بیٹھ گیا، خدا کی قسم وہ بیمار اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور جس وقت وہ گھر والے اس کو لینے کے لیے آئے تو بیمار اپنے قدموں پر چل کر کے گیا ہے۔ تو آج شہزادی آپ نے اس بیمار کی تو سنی، آج یہ ماتمی کتنی دور سے چل کر کے، اور میرے جیسا ایک چھوٹا سا نوخان دور سے چل کر کے شہزادی یہاں پر آیا ہے، بار بار التجا کرتے ہیں، بار بار آپ سے دعا کرتے ہیں کہ شہزادی، اے میری شہزادی، زندان شام میں اپنے بابا کو جس طریقے سے آپ نے پکارا، اللہ وہ دن نہ لائے ہماری بیٹیوں پر، ہم تو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ زندان شام میں جہاں، لو یہ معجزہ دیکھو، خدا کی قسم میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ معجزہ دیکھو کہ جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں میری آواز کھلتی جا رہی ہے۔ زندان شام میں جہاں یزید کی آواز آئی، آج میں بہت قریب ہوں ایران سے، آج میں بہت قریب ہوں کربلا سے، آج خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی میں یہاں پڑھتا رہا، میرے جد کی لگتا ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یہاں پر، میرے جد کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ جی کرتا ہے کہ میں پڑھتا رہوں۔ خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کی میں نے تمنا کی تھی اتنے برسوں میں۔ آگے آگے حسین کا سر ہے، یزید کی آواز آ رہی ہے، قیدیوں کو لے کر کے آؤ، قیدیوں کو لے کر کے آؤ، قیدیوں کو لے کر کے آؤ، آگے آگے حسین کا سر ہے نیزے پر، پیچھے میرا بیمار امام ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، حضرت زین العابدین کی پشت پر میری بیوی زینب سر ٹکائے ہے، تمام بیویاں ایک رسن میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، رسی کو ہاتھ سے پکڑے ہے، اگر نہ پکڑے تو پھانسی لگنے کا خطرہ، کبھی ایک پاؤں کو اٹھاتی ہے کبھی دوسرے پاؤں کو اٹھاتی ہے۔ آؤ ہم سے پوچھنے والوں کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم روتے شہید پر نہیں ہیں، ہم اس بات پہ حسنین نے جان دی
ارے حسین کی طرح جان کون دے گا، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں مگر روتے اس پر